مدینہ سے 30-35 میل دور شمال مشرق میں ایک ہرا بھرا نخلستان تھا۔ چھوٹی سی ایک جھیل کے کنارے کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودے لقودق تپتے ہوئے اس صحرا میں جنت کا سما پیدا کیے ہوئے تھے۔ یہ نخلستان اس ریگزار میں یوں لگتا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں میں ایک پھول کھلا ہوا ہو۔ اس کے ارد گرد صحرا ایسا بھیانک تھا کہ مسافر ادھر سے گزرتے گھبراتے تھے، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر ادھر جا بھی نکلتا تو دور سے نخلستان کو دیکھ کر یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ نخلستان ہے، بلکہ وہ اسے سراب سمجھتا تھا، نظر کدھوں کا۔ نخلستان تو اس ریگزار میں بہت کم تھے، لیکن اس جیسا کوئی نہ تھا۔ اس کے اس طرف بھی خاصی اونچی پہاڑی تھی جدھر سے سورج طلوع ہوتا تھا، اور ایک پہاڑی ادھر بھی تھی جدھر سورج غروب ہوتا تھا۔ ان پہاڑوں کی وجہ سے یہ نخلستان دن کا خاصا حصہ سورج کی جلا دینے والی گرمی سے محفوظ رہتا۔ کھجور کے درختوں کے علاوہ جھکے جھکے درختوں کی 2-4 قسمیں اور بھی تھیں۔ جو ہی سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب والی پہاڑی کے پیچھے چلا جاتا، اس نخلستان کی محدود سی دنیا ٹھنڈی ہونے لگتی، اور غروب آفتاب کے بعد ایسی خنکی کہ آسمان تلے بیٹھنے والا ٹھٹرنے لگتا۔ اس دل فریب نخلستان میں 5-6 خیمے نصب تھے، جن میں ایک چوکور اور بڑا تھا۔ اس کے 2 طرف دروازے، اور دروازوں کے آگے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر کسی شاہی محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا۔ فرش پر خیمے کی لمبائی اور چوڑائی جتنا ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف گدے پڑے تھے جن پر ریشمی چادریں بچھی ہوئی تھیں، اور گاؤ تکیے پڑے ہوئے تھے۔ اوپر رنگا رنگ فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر جو کپڑا لگا ہوا تھا وہ بھی ریشمی تھا، اور اس کے کئی رنگ تھے۔ اندر کی فضا طلسماتی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ گدوں پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے 3 آدمی کچھ بیٹھے کچھ نیم دراز سے تھے۔ ان کے سامنے مختلف نوع کھانے رکھے تھے۔ ایک شیشے کی سراہی تھی اور ساتھ کچھ جام بھی تھے۔ ان 3 آدمیوں کے ساتھ جو گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، 2 آدمی دائیں اور 2 بائیں بیٹھے تھے۔ شراب کے جام صرف ان کے ہاتھوں میں تھے، باقی 3 آدمی شراب نہیں پیتے تھے۔ ان سب آدمیوں کے لباس بتاتے تھے کہ یہ عربی ہیں اور مالدار عربی ہیں۔ وہ الف لیلہ کی داستانوں کے کردار لگتے تھے، شاہی خاندان کے افراد۔ ان کے سامنے ایک نیم عریاں رقاصہ رقص کی اداؤں سے ان 7 آدمیوں کو مسحور کر رہی تھی۔ اس کی کمر سے ریشم کے دھاگوں کی بنی ہوئی رنگ برنگی رسیاں لٹک رہی تھیں، جو اتنی گھنی اور گنجان تھیں کہ دور سے کپڑا لگتی تھیں۔ ان میں رقاصہ عریاں نہیں لگتی تھی، لیکن رقص کرتے اس کی ٹانگیں پاؤں سے کولہوں تک رسیوں سے باہر آ جاتی۔ رقاصہ کے کھلے ہوئے بال بھی جیسے ریشم کے انتہائی باریک تار تھے، جو اس کے مرمری شانوں پر جھول رہے تھے۔ خیمے کے ایک کونے میں سازندے بیٹھے تھے، اور ان کے پاس رقاصہ کی عمر کی 2 لڑکیاں بیٹھی گا رہی تھیں۔ ایک ادھیڑ عمر عورت دف کی تھاپ پر تالی بجا رہی تھی۔ رقص اچھل کود نہیں تھا، نہ دف اور سازندوں نے واویلا بپا کر رکھا تھا۔ موسیقی مدھم اور خوابناک سی تھی، اور رقص ایسا جیسے رقاصہ پھندار ناگن کی مانند جھوم رہی ہو۔ اس کا تبسم سحر انگیز تھا، گیت رومانی تھا۔ اس کے الفاظ اور سر تال ایسی جیسے خیموں سے کچھ دور بیٹھے ہوئے اونٹوں اور بندھے ہوئے گھوڑوں پر بھی وجد طاری ہوا جا رہا تھا۔ رقص جاری رہا، شراب چلتی رہی۔ خیمے میں بیٹھے یہ 7 آدمی جھومتے اور خاموش اشاروں سے داد دیتے رہے، اور جب رقاصہ نے جھک کر ہاتھ ماتھے پر رکھا تو گاؤ تکیے کے ساتھ بیٹھے ایک آدمی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رقص کی محفل برخاست ہوئی۔ رقاصہ یوں خیمے سے جھکی جھکی باہر نکلی کہ اس نے پیٹھ ان آدمیوں کی طرف نہ کی۔ گانے والیوں کا اور سازندوں کا انداز بھی یہی تھا۔ اب کچھ کام کی باتیں ہو جائیں۔ گاؤ تکیے کے ساتھ لگے درمیان والے آدمی نے گاؤ تکیے سے آگے ہو کر کہا، دن کو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ ہم خوش تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد مسلمان پھر قبیلوں میں بٹ کر بکھر جائیں گے، اور ہم انہیں ایک بار پھر ایک دوسرے کا دشمن بنا کر جاہلیت کے اسی دور میں پہنچا دیں گے جہاں سے انہیں ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالا تھا۔ پھر ان کے خلاف ہر طرف بغاوت شروع ہو گئی تھی، جسے یہ لوگ ارتداد کہتے ہیں۔ ہم اس وقت اور زیادہ خوش ہوئے کہ اب اسلام ان باغیوں کے ہاتھ ہمیشہ کے لیے عرب کی ریت میں دفن ہو جائے گا، لیکن اس بوڑھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا طوفان کھڑا کیا کہ مسلمہ کذاب اور مالک بن نویرہ جیسے طاقتور باغی ان چند ایک مسلمانوں سے شکست کھا گئے۔ دوسرے آدمی نے کہا، ابو سلمہ، اسلام کے یہ باغی اگر بغاوت سے پہلے متحد ہو جاتے تو کبھی شکست نہ کھاتے۔ ابو سلمہ نے کہا، نہیں ابن داؤد، وہ متحد ہوتے تو بھی شکست کھا جاتے۔ یہ کہو کہ مسلمانوں کے پاس خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو یہ باغی شاید کامیاب ہو جاتے۔ خدائے یہودا کی قسم، اگر ہمارا منصوبہ ان لوگوں نے قبول کر لیا اور ہماری باتیں مان لی تو اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ ایک اور آدمی بولا، میں ایک بات کہوں ابو سلمہ، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم یہودی ہو اور تمہاری تاریخ میں صرف منصوبے ملتے ہیں، سازشوں کے منصوبے، قتل کروانے اور بھاگ نکلنے کے منصوبے۔ تمہیں میری بات سے رنج نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ سمجھنا کہ میں نصرانی ہوں اس لیے یہودیوں کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ ابو سلمہ نے کہا، تم کھل کر بات کرو اسحاق،
हम इस सूरत में ही कामयाब हो सकते हैं कि एक दूसरे की खामियों और नकाइस की निशानदही करें। यहाँ सवाल मेरी जात या बनी इसराइल की तौहीन का नहीं, हमें इस्लाम का खात्मा करना है, जिसके लिए बेहतरीन वक्त यही है। तुम चारों नसरानी हो और हम 3 यहूदी हैं। मैं उस वक्त को तसव्वुर में ला रहा हूँ जब नसरानियों और यहूदियों में इत्तेहाद होगा। बस अब बात करो। इसहाक ने कहा, मेरा मकसद किसी की तौहीन नहीं, मैं कहना ये चाहता हूँ कि बनी इसराइल जंग से गुरेज करते हैं और मैदान जंग से दूर रहते हैं। अगर हम नसरानियों की तरह तुम लोग भी जंगजू हो जाओ और यहूदी और नसरानी मुत्तहिद हो जाएं तो यही एक जरिया है इस्लाम के खात्मे का। अबू सलमा ने कहा, बहुत वक्त चाहिए, कई साल लग जाएंगे दोनों कौमों को करीब लाते। हमारे दानिशमंद बुजुर्ग कह गए हैं कि किसी कौम को तबाह करना हो तो उसकी क़यादत को बदकिरदार बना दो और जो किरदार से दस्तबरदार न हो उसे ऐसे खुफिया तरीके से कत्ल कर दो कि कातिल का सुराग न मिले। एक और नसरानी बोला, किस किस को कत्ल करोगे? अबू बकर को मैंने चंद दिन पहले मदीना में देखा है, वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि दुनिया से जल्दी उठ जाएगा, उसे कत्ल करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सोच लो कि उसके बाद इब्न अल खत्ताब आ गया तो मुसलमानों का महाज और मजबूत हो जाएगा और इस्लाम शाम की सरहदों से भी आगे निकल जाएगा। मैंने जो जासूसी करवाई है वो ये है कि उनका पहला खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को दिमश्क की तरफ रवाना कर रहा है। अबू सलमा ने कहा, खालिद बिन वलीद की बात करते हो? दुआ करो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद खिलाफत उमर बिन अल खत्ताब को मिल जाए। इनके आपस में इतने ज्यादा इख्तिलाफात हैं कि खालिद बिन वलीद इब्न खत्ताब के हाथों गुमनामी में चला जाएगा। इसहाक ने कहा, मैं नहीं मानता, मैं उस वक्त मदीना में था जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के उकसाने पर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को बताह से बुलाया था, क्योंकि उसने इर्तिदाद के एक कायद मालिक बिन नुवैरा को कत्ल करके उसकी इंतहाई खूबसूरत बीवी के साथ शादी कर ली थी। खालिद बिन वलीद जब मदीना पहुंचे तो सीधे मस्जिद में गए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी वहीं थे। इब्न वलीद को देखते ही उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उन पर बरस पड़े और इस कदर लान तान की जो बेटा बाप की भी बर्दाश्त न कर सके। लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बर्दाश्त से काम लिया, क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे बड़े थे और इब्न वलीद इस्लाम की तालीमात का पाबंद था। उसने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इज्जत रख ली। इस कौम में ये जो खूबी पैदा हो गई है इसे खत्म करना मुहाल नजर आता है। अबू सलमा ने कहा, क्या तुम कोई आसान काम करना चाहते हो? इसी मुहाल को हमने आसान करना है। बातें बहुत हो चुकी हैं, बहुत दिनों से हम बातें ही किए जा रहे हैं। ये हकीकत अपने सीने पर लिख लो कि इस्लाम की बेखुनी कोई आसान काम नहीं। हम ये काम मैदान जंग में नहीं कर सकते, न फौजें इस्लाम के खिलाफ कोई कामयाबी हासिल कर सकती हैं। मैं कह रहा था कि किसी कौम को तबाह करना हो तो उसकी क़यादत को बदकिरदार और बददयानत बना दो। इसहाक ने कहा, लेकिन कैसे? मेरा नजरिया भी यही है कि अब बातों की बजाय कोई अमल किया जाए। इब्न दाऊद ने कहा, किरदार में बदी खूबसूरत औरत से पैदा होती है या शराब से? मुसलमान शराब नहीं पीते। क्या तुमने देखा नहीं था कि एक रोज उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि आज से शराब हराम है, तो पानी की तरह शराब पीने वाले अहले इस्लाम ने उसी वक्त शराब के मटके और शराब की सुराहियां बाहर गलियों में उंडेल दी, वो प्याले तोड़ दिए जिनमें वो शराब पीते थे। हम तो यहूदी हैं, शराब नहीं पीते। इन नसरानी भाइयों से पूछो जो शराब की रस्सियां हैं, इन्हें कहो कि शराब की ये सुराही और अपने सामने रखे हुए जाम उठाकर बाहर फेंक दें तो ये हंसकर टाल देंगे, या ये कह देंगे कि बस 1-2 दिनों में हम शराब से तौबा कर लेंगे। लेकिन ये तो नहीं करेंगे। और मुसलमानों ने आने वाहिद में तौबा करके दिखा दी और शराब को उम्मुल खबाइस करार दे दिया। अबू सलमा इस तरह हंसा जैसे उसके सामने बैठे हुए ये आदमी कम अक्ल और तिफलाने मकतब हो। अबू सलमा ने कहा, मुसलमानों ने शराब छोड़ दी है, औरत का नशा बरकरार रखा है। एक एक आदमी खुसूसन सरदारों ने कई कई बीवियां रखी हुई हैं और वो खूबसूरत और जवान लड़कियों की तलाश में रहते हैं। ये न भूलो कि खूबसूरत और जवान लड़की ऐसी ताकत है जिसने बड़े बड़े जाबिर और जंगजू बादशाहों के ताज अपने कदमों में रखवा लिए हैं। हम मर्द की इस कमजोरी को इस्तेमाल करेंगे। और ये भी दिमाग में बिठा लो कि जो लज्जत बदी में होती है वो नेकी में नहीं होती। मुसलमान अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वादे पर नेक और पाक हो गए हैं कि अगले जहान उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जहां हुस्नो जमाल वाली हूरें मिलेंगी और शहद से मीठी शराब मिलेगी। हम इन लोगों को दुनिया में जन्नत दिखा देंगे। एक और नसरानी ने कहा, बात आपकी ही दुरुस्त मालूम होती है, लेकिन मुसलमानों पर जंगो जदल का जुनून तारी हो चुका है। यूं पता चलता है जैसे उनका किसी और तरफ ध्यान ही नहीं। करना है तो यूं करें कि यहूदियों और नसरानियों को तैयार करें कि वो ज़ाहरी तौर पर इस्लाम कबूल करके उनकी फौज में शामिल हो जाएं और मैदान जंग में उन्हें धोखा दें और उनकी शिकस्त का बायस बने। लेकिन मुझे ये काम भी कुछ आसान नजर नहीं आता, क्योंकि इन मुसलमानों में सिर्फ जोश जिहाद और शौक शहादत
عادت ہی نہیں بلکہ ان پر جہاد کا جنون طاری ہے۔ میدان جنگ میں اگر ان کا آدھے سے زیادہ لشکر مارا جائے تو باقی لشکر بھاگتا نہیں بلکہ پہلے سے دگنی طاقت استعمال کر کے اپنے مرے ہوئے آدھے لشکر کی کمی بھی پوری کر دیتا ہے۔ ابو سلمہ نے کہا یہ کام بھی دقت طلب ہے، یہ بھی آگے چل کر کریں گے۔ یہ تو تم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے کئی آدمی مسلمانوں میں نظریاتی تخریب کاری میں مصروف ہیں۔ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے شیدائی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی تھی تو لوگ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے یہ آدمی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں مسلمانوں میں من گھڑت احادیث مشہور کر رہے ہیں اور لوگوں نے انہیں صحیح احادیث میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے کچھ پڑھے لکھے آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں اور دور دراز کے مقامات پر جا کر مسجدوں کے امام بن جائیں اور مسلمانوں کے ذہنوں میں قرآن کی غلط تفسیریں ڈالیں۔ ہم یہ محاذ کبھی کا کھول چکے ہیں، اب ہم عورت کو استعمال کریں گے۔ تم جانتے ہو کہ ساتھ والے خیمے میں جو 3 لڑکیاں ہیں انہیں ہم تیار کر چکے ہیں۔ میں آج تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ مہم فوراً شروع کرنی ہے۔ اس لڑکی کو ابن داؤد مسلمان کے روپ میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ذرا ٹھہرو، میں اس لڑکی کو یہیں بلاتا ہوں، تم سب اس کے ساتھ باتیں کر کے مجھے بتانا کہ یہ لڑکی یہ کام کر سکے گی یا نہیں، اور ہم نے اسے جو تربیت دی ہے وہ اس نے ذہن نشین کر لی ہے یا نہیں۔ فوراً بعد ایک لمبوترے قد اور بڑے ہی دلکش جسم والی لڑکی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس کے نقش و نگار میں مسحور کن جاذبیت تھی اور اس کے چلنے کے انداز میں بھی جادو کا اثر تھا۔ ابو سلمہ نے اس لڑکی سے کہا، بنت یامین، اس وقت سے تم مسلمان ہو اور تمہارا یہی نام ہوگا، تم ایک مسلمان کی بیوی بننے جا رہی ہو۔ بنت یامین نے فوراً وہ چادر جو اس نے کندھوں پر پھیلا رکھی تھی دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس سے اپنا سر ڈھانپ لیا اور پھر یہ چادر اس طرح لپیٹ لی کہ اس کا سینہ اور اوپر ناک تک جسم ڈھانپا گیا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ پیشانی پر بھی اس نے چادر لے لی تھی، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی نے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کی۔ لڑکی نے ہر بات اور ہر سوال کا موضوع جواب دیا اور جواب دینے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شرم و حیا سے مری جا رہی ہو۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ ایک مسلمان کی بیوی بن کر وہ کیا کرے گی۔ اس نے جو تربیت حاصل کی تھی اس کے مطابق تفصیلی جواب دیا۔ بنت یامین نے کہا، میرے ساتھ زیادہ باتیں نہ کریں، آپ کے تمام سوالوں کے جواب میرے عمل سے ملیں گے جس کے لیے میں بالکل تیار ہوں۔ ابو سلمہ نے اسے اشارہ کیا کہ وہ چلی جائے۔ اس نے فوراً سر سے چادر اتاری اور پہلے کی طرح کندھوں پر پھیلا دی اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ابو سلمہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا خیال ہے؟ اسحاق نے کہا، باتوں کی حد تک لڑکی ہوشیار معلوم ہوتی ہے، اس خیمے میں تو اس نے ہمیں مطمئن کر دیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے خیمے میں جا کر یہ کیا کرے گی یا کیا کر سکے گی۔ ابو سلمہ نے کہا، اتنی حسین لڑکی کسی بھی مسلمان پر جادو کی طرح چھا سکتی ہے۔ ایک نصرانی نے کہا، ہمیں تمہاری ہر بات سے اتفاق ہے ابو سلمہ، ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پچھلے ناکام تجربوں کو سامنے رکھیں۔ مسلمانوں کے خلاف ہماری ہر سازش ناکام ہوئی ہے۔ مجھے خیبر کا معرکہ یاد ہے، مسلمانوں کی قیادت ان کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ تھی اور مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت زینب بنت حارث نے، جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا کتنا اچھا طریقہ آزمایا تھا۔ اس نصرانی نے غزوہ خیبر کے فوراً بعد کا واقعہ سنایا۔ بولا، اس یہودن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عقیدت مندی کا اظہار والہانہ طریقے سے کیا اور عرض کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کرنا چاہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن کی جذباتیت سے متاثر ہو کر دعوت قبول کر لی اور اسی شام اس یہودن کے گھر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ بشر بن البارا رضی اللہ عنہ تھے۔ زینب بنت الحارث نے سالم دمبا بھونا تھا جو اس نے حضور کے آگے رکھ کر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ زینب نے دستی کاٹ کر آپ کے آگے رکھ دی۔ بشر بن البارا نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی اور چبانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوٹی کاٹی اور منہ میں ڈالتے ہی اگل ڈالی اور فرمایا، ابن البارا، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر بن البارا رضی اللہ عنہ بوٹی چبا رہے تھے جو انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق میں اتر چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت حارث سے فرمایا، اے یہودن، خدا کی قسم تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھے تو یہودن نے فوراً تسلیم کر لیا کہ اس نے اس گوشت میں سریع الاثر زہر ملا رکھا ہے۔ زینب بنت حارث نے بڑی بہادری سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے یہودا کی قسم، یہ میرا فرض
تھا جو میں نے ادا کیا. آج میں ناکام ہو گئی تو کل کوئی اور کامیاب ہو جائے گا. بشر بن البارا رضی اللہ عنہ اپنے حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے. زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا. وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت حارث اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم دیا اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ منسوخ فرمایا اور حکم دیا کہ یہودیوں پر اعتبار نہ کیا جائے اور ان کے ہر قول اور فعل پر نظر رکھی جائے. مورخ ابن اسحاق لکھتے ہیں مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے ام بشر البارا رضی اللہ تعالی عنہا سے جب وہ آپ کے پاس بیٹھی تھی فرمایا ام بشر میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا. میں نے گوشت چبایا نہیں تھا, اگل دیا تھا, مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے. اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا. اس نصرانی نے یہ واقعہ ابو سلمہ ابن داؤد اور سب کو سنایا. ابو سلمہ نے کہا مجھے یہ واقعہ یاد ہے, مجھے اپنے تمام تجربات یاد ہیں جن میں ہم ناکام رہے تھے. مدینہ پر قریش کا حملہ کوئی پرانی بات تو نہیں. مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود ڈالی تھی. بنی اسرائیل مدینہ میں تھے. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رکھا تھا اور مسلمان ان پر اعتماد کرتے تھے. ہم نے اس اعتماد سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی. مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ نما مکان میں اکٹھا کر لیا تھا. ہمارا ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے رات کے وقت جا رہا تھا. وہ اس مکان کے قریب رک گیا تو اسے حسان نے دیکھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ ایک یہودی مشکوک انداز سے کھڑا ہے. وہ بنو قریظہ کا آدمی تھا. اس کے پاس برچھی تھی. صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ڈنڈا لے کر باہر نکلی اور عقب سے اس آدمی کے قریب جا کر للکارا. ہمارے آدمی نے گھوم کر دیکھا اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر وار کرنے کے لیے برچھی تانی, مگر صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اس کے سر پر ڈنڈا مارا. وہ تیورا کر گرا. صفیہ رضی اللہ عنہا نے ڈنڈے کی ضربوں سے اس کی کھوپڑی کچل ڈالی. ہم نے تو ان مسلمانوں پر جو مدینہ میں خندق کے اندر کی طرف رات کو سوئے یا بیٹھے ہوئے تھے حملہ کرنے کی بھی سوچی تھی, لیکن اس آدمی کے قتل سے یہ راز کھل گیا کہ ہماری نیت ٹھیک نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا. ابن داؤد نے کہا وہ وقت ہمارے لیے زیادہ موزوں تھا. اس وقت خالد رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. اکرمہ اور ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ تینوں بڑے دلیر اور اثر و رسوخ والے آدمی تھے اور خندق کے مارکے میں مدینے کے محاصرے میں شریک تھے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بنو قریظہ کے اس آدمی کو قتل کیا تو ہمارا منصوبہ بے نقاب ہو گیا. میرے رفیقو, یہ مت سوچو کہ پہلی ہی کوشش کامیاب ہوا کرتی ہے. ناکامیاں مل کر کامیابی کی صورت اختیار کرتی ہیں. اب ہم نئے منصوبے پر عمل کریں گے. بنت جامین کو کل بھیج دیں گے. میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے ایک مسلمان کو منتخب کر لیا ہے. ہمیں امید ہے کہ وہ بنت جامین کے ساتھ شادی کر لے گا. جس مسلمان کا یہ یہودی ذکر کر رہا تھا وہ حبیب ابن کعب تھا. وہ مدینہ میں تجارت کے سلسلے میں جاتا رہتا تھا اور اکابر مسلمانوں کے مقربین میں سے تھا. ان دنوں وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے گاؤں آیا ہوا تھا. اس کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ایک کسی لا علاج مرض میں مبتلا تھی. اسی کے علاج معالجے کے لیے گاؤں آیا تھا. اس کا گاؤں مدینہ سے 20 میل کے لگ بھگ دور تھا. یہودیوں نے سازشوں کا جال پھیلا رکھا تھا. بنو قریظہ کا ایک یہودی اس گاؤں میں آیا. وہ تجارت کی غرض سے آیا تھا. تجارت ہی یہودیوں کا پیشہ تھا. اسے پتا چلا کہ مدینہ کا ایک اہم آدمی آج کل اپنے گاؤں آیا ہوا ہے. تو اس یہودی نے اس کے ساتھ دوستی پیدا کر لی اور سوچنے لگا کہ اس شخص کو مسلمانوں کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے. اس کی ملاقات ابو سلمہ سے ہوئی تو ابو سلمہ نے یہ منصوبہ بنایا جس پر اب عمل ہو رہا تھا. اس یہودی نے جس نے حبیب ابن کعب کے ساتھ دوستی پیدا کی تھی حبیب کو ایک اور شادی کا مشورہ دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ اسے ایک بڑی خوبصورت مسلمان لڑکی لا دے گا. حبیب شادی کے لیے تیار ہو گیا. تو دوستو, آپ کو ہماری نئی سیریز کسرا میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ سیریز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجاہدین اسلام کے ہاتھوں کسرا فارس کی تباہی کی داستان ہے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گی. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور خود بھی اسے شیئر کر کے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.